السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے بڑے میاں کہ اتنا چیختے ہوئے آ رہے ہو؟ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے، میں نے اس کے لیے رات دن محنت مشقت اٹھائی اور دنیا کی اعلیٰ تعلیم دی، IAS آفیسر بنایا۔ قاضی صاحب اسی پر بس نہیں، میرا بیٹا کہتا ہے کہ ان میرے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دوں گا۔ قاضی صاحب ذرا آپ سمجھائیے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، تاکہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے اور میرا بیٹا جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی لڑکے تیرے والد تیری شکایت کر رہے ہیں، کیا تو نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا تاکید حکم نہیں سنا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کیا ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے؟ کیا تو نے قرآن کریم کو فرمان نہیں سنا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تو نے اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکانا اور ان کے ساتھ اس میں ادب سے بات چیت کرنا۔ کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نہیں سنا کہ ہما جنت و نار، کہ دونوں تمہاری جنت ہے اور تمہاری جہنم ہے؟ اے لوگوں، تم بھی اپنے والدین کو ستانے سے بچو۔ ممکن ہے کہ آج تم اپنے والدین کو ستاؤ گے تو کل کو تمہاری اولادیں تمہیں ستائے گی، جیسے آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتے رہتا ہے۔ جزاک اللہ قاضی صاحب، آپ نے مجھ نادان کو جہنم میں ایندھن بننے سے بچا لیا۔ میں اپنی غلطی میں شرمندہ ہوں، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو اب کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اور ہاں قاضی صاحب، میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ صرف اولاد پر ہی والدین کے حقوق ہے یا پھر والدین پر بھی اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں؟ ہاں، والدین پر بھی اولاد کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب، والدین پر اولاد کی کیا حقوق ہے؟ والدین پہ اولاد کے چند حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے لیے دیندار خاتون کا انتخاب کرے۔ پھر دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سلام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کا خصوصی خیال رکھے۔ قاضی صاحب، میرے والد نے ایک یہودی سے شادی کی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، اور میرے والد نے میرا ایسا نام رکھا ہے جس کے معنی آتے ہیں گندگی کا کھانا۔ میں جوان ہو گیا ہوں اور میرے والد نے مجھے قرآن کی تعلیم دی ہے اور نہ تربیت کا کوئی انتظام کیا ہے۔ اور بڑے میاں، جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرو، پھر آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، کہ اپنی اولاد کے ساتھ عزت و شفقت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کو اس میں ادب سے آراستہ کرو۔ ہاں قاضی صاحب، آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دی مگر دینی تعلیم سے بہت دور رکھا۔ قاضی صاحب، میں انشاءاللہ ضرور و ضرور تعلیمات اسلامی پر عمل کروں گا اور اپنے حقوق کو پورا کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی صاحب، ایک اور مقدمہ درپیش ہے، حاضر کیا جائے۔ محترم قاضی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی صاحب، میں دو بہنوں کی طرف سے وکیل بن کر آیا ہوں۔ بہنوں کی شکایت یہ ہے کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے پیچھے بڑی لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گئے، اور ان بھائیوں نے پوری جائیداد آپس میں تقسیم کر دی اور بہنوں کو ان کا حق وراثت نہیں دیا۔ ان بھائیوں کا کہنا یہ ہے بہنیں چونکہ دوسروں کے گھر چلی گئی اس لیے باپ کے گھر ان کا کچھ بھی نہیں رہا۔ ہاں، عید برات کے موقع پر جب وہ مائکے آتی ہے تو ہم انہیں کپڑے وغیرہ بناتے تھے جو ہماری طرف سے احسان ہے۔ رہی باپ کی جائیداد کی تو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ قاضی صاحب، ان بھائیوں کو یہ بتائیے کہ باپ کی میراث میں بہنوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ آپ اپنے دست مبارک سے جائیداد تقسیم کر دیجیے۔ کیا یہ وکیل سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں قاضی صاحب، یہ وکیل سچ کہہ رہا ہے۔
ہم سے غلطی ہو چکی ہے, آپ ہماری اصلاح کرتے. میری بات کو غور سے سنیے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کو حق وراثت عطا کیا ہے, وہیں پر لڑکیوں کو بھی عطا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ہر مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بات ارشاد ہے کہ الحق الفرائض بامرها, کہ اہل فرائض کو ان کے حقوق کو دو. میری بات کو غور سے سنیے کہ بہنوں کا حصہ ہر اس چیز میں ہے جو آپ کے والد کی ہے, چاہے آپ کا رہتا گھر ہی کیوں نہ ہو, چاہے گھر کے اندر موجود ایک سوئی ہی کیوں نہ ہو. لیکن مگر افسوس کہ آج غیروں کی طرح ذہنیت رکھنے والے لوگ غیروں کی طرح اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے, اور جب بہنیں میراث کا مطالبہ کرتی ہے تو ان سے اپنے رشتے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ آج یہ دو بہنیں میراث کا مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن کل میدان محشر میں ہزاروں عورتیں حق کے میراث کا مطالبہ کریں گی. جناب قاضی صاحب, آپ نے وقت پر ہماری آنکھیں کھولی, ورنہ ہم دنیا اور آخرت میں بڑے نقصان اور خسارے میں رہتے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج یہ بھی تمام بہنوں کے حقوق ادا کریں گے. جزاک اللہ قاضی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اپنے والد کے ترقی کو 8 حصے میں تقسیم کریں گے. تینوں بھائیوں میں سے 2 حصے ہر ایک کو دیں گے, اور دونوں بہنوں میں سے ہر ایک کو ایک حصہ دوں گے. جزاک اللہ. قاضی صاحب ایک اور مقدمہ دے پیش ہے, حاضر کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے پرنسپل صاحب, کس وجہ سے آنا ہوا؟ قاضی صاحب ہم تو اپنا ایک ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ میرا ٹیچنگ اسٹاف ہے جو تعلیمی اوقات میں موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور اپنے ذاتی کاموں میں مشغول رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کالج کی تعلیم بہت متاثر ہو چکی ہے, اور اس سال کا رزلٹ تو بالکل 0 ہے, اور میرا سر بچوں کے سرپرستوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے. قاضی صاحب لہذا آپ ان حضرات کو سمجھائیے, کیا تعلیمی اوقات میں موبائل فون کا استعمال اور ذاتی کاموں میں مشغول ہونا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ محترم اساتذہ کرام, ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ والدین کے بعد معلم ہی ہے جو بنیادی اسلامی تصورات کے ذریعے مسلمان قوم کے سارے افراد میں اسلامی سیرت و کردار کی بنیاد رکھ سکتا ہے. پھر یہ اپنی اصلاح بلکہ اس کی تکمیل کے بعد اپنے شاگردوں کے لیے ایک عملی مثال اور مینار نور بن سکتا ہے, جس سے اس کے شاگرد ہر وقت نور احتساب کرتے ہیں. یہ اس وقت ہوگا کہ جب واقعات استاد ہو, کیونکہ دوست تو رب سے ہی سکھاتے ہیں, آدمی بناتے ہیں. مگر افسوس کہ آج صورت حال یہ ہے کہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد اپنے فرائض کی حقیقت سے ناآشنا ہے. تمام اساتذہ اور ٹیچرز کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدرسین یا ملازمین کا معاملہ کسی مدرسے یا کسی ادارے کے ساتھ ایک وقت اجارہ ہے, اور وقت اجارہ یا تو وقت معلوم پر ہوتا ہے یا تو عمل معلوم پر ہوتا ہے. اب مدرسین چونکہ وقت کے پابند ہوتے ہیں اس لیے وہ اجیر خاص ہے, اور اجیر خاص کے لیے وقت متعین میں طے شدہ کاموں کے علاوہ دوسرے کاموں میں مشغول ہونا درست نہیں ہے. لہذا ہر ایسا کام جو مدرسین کے فرائض مذہبی میں کسی قسم کی کوتاہی اور حرج کا سبب بنے یہ شرعاً جائز نہیں ہے, بلکہ علامہ شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجیر خاص کے لیے وقت متعین میں نوافل پڑھنے کی عدم اجازت پر علماء کا اتفاق نقل فرمایا ہے. لہذا اساتذہ اکرام تعلیمی اوقات کے اندر موبائل فون کا استعمال اور اپنی ذاتی کاموں کے اندر مشغول ہونا شرعاً جائز نہیں ہے. جزاک اللہ قاضی صاحب, آپ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں پر آگاہ کیا جن سے آج تک ہم غافل رہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ اپنی طے شدہ ذمہ داریوں کو پوری طرح ذہن سے انجام دیں گے. محترم دوستو, ہماری زندگیوں کے اندر دین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ دین زندگیوں کے اندر ہوگا تو حدود و حقوق ہوں گے, اور حدود و حقوق زندگی کے اندر ہوں گے
تو زندگی آپ کو سکون ہوگی. مگر افسوس کہ ہر شخص آج اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے. دین زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے حدود اور حقوق کا پاس و لحاظ نہیں ہے. اسی کا غلہ ہوتے ہوئے اکبر آبادی نے کہا تھا کہ نئی تہذیب میں دقت زیادہ نہیں ہوتی, مذاہب قائم رہتے ہیں, صرف ایمان جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوز, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوز, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اوپر عائد حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.